پہلے خاتون نے اپنی ایک بچی کا مسئلہ بتایا. میں یہ واقعات اس لیے بتا دیتی کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ دنیا کے کس کونے سے کس نے مجھے کس کام کے لیے کانٹیکٹ کیا اور مسئلہ کیا تھا، لیکن ان واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے، اس لیے یہ واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے قصے بیان کیجیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. ہماری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے کچھ سال پہلے شادی کی. شادی ان کی ذرا لیٹ عمر میں ہوئی، تقریباً 40 کے قریب تھی وہ. بہرحال شادی ان کی دوسری جگہ پر تھی، یعنی اس شخص کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی تو انہوں نے شادی کی. شادی سے پہلے بھی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا. اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اس عمر میں عام طور پر انڈرسٹینڈنگ ذرا مشکل ہوتی ہے، تو بس صبر سے کام لینا ہوگا. خیر شادی ہو گئی. شادی کے بعد فوراً ایک بچی اللہ نے دے دی. ہوا وہی کچھ عرصے کے بعد انبن شروع ہو گئی اور وہ اتنی ایکسٹریم پہ پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر سمجھایا کہ دیکھو بھائی اپنا گھر اچھا ہوتا ہے چاہے کیسا بھی ہو، لیکن جب انسان تھوڑی تکلیف سے گھبرا جاتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے نہیں اس سے تو میں نکلوں، بعد میں دیکھیں گے. پر چھوڑ دیا انہوں نے، آگے اپنے میکے آگے والدہ کے ساتھ رہنے لگی. وہاں پر ظاہر ہے بھائی بھی تھے جن کی شادی نہیں ہوئی، اور بچے بھی تھے جو اور بہن بھائی جن کی شادی ہوئی تھی وہ ان کے بچے. اب یہ بچی پل رہی ہے اپنی نانی نانا ماموں وغیرہ کے گھر. اب وہ جو دوسرے بڑے تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دوسرے بچے ہیں پریشان اس پر نہیں کہ وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ ہر بات میں اس کو بلی کرتے ہیں. وی ہیٹ یو، وی ڈونٹ لائک یو، آپ یہاں کیوں ہیں، آپ کے ابا نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، یہاں کیوں رہتے ہو وغیرہ. بچے ہیں ادھر ادھر سے بڑوں سے کوئی بات سن لیتے کوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ میری بچی بہت انٹیلیجنٹ لیکن اس شدید دباؤ کا شکار ہو رہی ہے کزنس کی باتیں سن. اور کہا تمہارے ابا کی طرف سے تمہارے کوئی کزن تمہیں نہیں ملتے کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. ہوتا ہی ہے نا جب طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے سیپریشن یا خلا جو بھی، تو پھر وہ ان کے پورے خاندان سے انسان کٹ جاتا ہے. اب اگر بچے ہو تو وہ بھی سارے خاندان سے کٹ گئے. ایک مشکل سے نکلنے کے لیے انسان خود بھی اور بچے بھی کس قدر اور مشکلات میں آ جاتے. ٹھیک ہے ایک شخص کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس سے الگ ہو کے رہنا کیا آسان؟ وہ بھی آسان نہیں. میں نہیں کہتی کہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، لیکن انسان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بہت بڑے بڑے سٹیپ نہ لے لے. فوراً صبر سے کام لے، حسن سلوک سے کام لے، نبھانے کی کوشش کرے. دوسرا اچھا نہیں بھی کرتا تو احسان کرے، شاید اس کا دل نرم ہو جائے. لیکن اگر کوئی چارہ نہیں اور کوئی فیصلہ ہو ہی ایسا گیا تو پھر صبر کرے، اللہ سے اچھے اجر کی توقع رکھے. کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ رہنا بھی چاہتے ہیں دوسرے آپ کو رکھنا نہیں چاہتے، پھر آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں. ایسے میں پھر انسان صبر سے کام لے. تو بہرحال جب انسان صبر کرتا ہے تو انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. بعض نیکیوں پر انسان بلند درجوں تک نہیں پہنچتا جتنا تکلیفوں پہ صبر کر کے پہنچتا ہے. اور پھر 8ویں بات جو آپ نے سکھائی وہ تھی وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کے نتیجے میں مدد آتی ہے اللہ کی. ایک وقت ہوتا ہے تکلیف میں، جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر حالات میں وسعت آ جاتی، مشکلات آسان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو نماز اور صبر سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایسا نہ سمجھو تکلیف میں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس وقت وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے یا تمہیں اس سے بہتر کچھ دینا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، واللہ یحب الصابرین. صبر اور دعا کے نتیجے میں بہتر نعم البدل ملتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسا صبر کرنے والوں پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمت آتی ہے اور آخرت میں جنت ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے اولاد آدم اگر صدمے کی ابتدا میں تو صبر کر لے، یعنی مصیبت پڑتے میں کوئی صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا، یعنی اس کا بدلہ تجھے جنت ہی لازمن ہوگا. سبحان اللہ. وہ وقت ہوتا بڑا مشکل، لیکن اپنے آپ کو نا ذہنی طور پر تیار کیا کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان ڈرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں میں یہ خبر نہ سن لوں. کبھی ایسا تھا میں اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی وفات کی خبر نہ آ جائے، کہیں ان کی بیماری کی خبر نہ آ جائے. ایسے ایسے خوف آتے ہیں نا. تو اپنے اندر یہ پریپیئر کیا کریں کہ اگر ایسی کوئی خبر آئی تو میں کیا کروں گی، میں اپنے اوپر کیسے کنٹرول کروں. اپنے اوپر خود پہلے سے ایکسرسائز کر کے رکھیں کہ میں یہ پڑھوں گی، میں یہ بولوں گی اور یہ نہیں بولوں گی، تاکہ جب وہ چیز سامنے آئے تو انسان تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لے اور اجر سمیٹ لے. کیونکہ اللہ نے اس شخص کے لیے لازم جنت کا وعدہ کیا جو ایسی مصیبت پہ صبر کرے. اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے کسی وجہ جاب کے بارے میں فکر نہ کرے کہ یہ میری جاب چلی نہ جائے،
کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہیں. کئی چیزیں انسان کو فکر مند کرتی ہیں. جس چیز کے بارے میں خوف ہے اس کے بارے میں سوچیں، اگر ایسا ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، کیسے نپٹوں. میں اللہ سے مدد مانگوں، میں انا للہ پڑھوں، میں چیخوں چلاؤں گی نہیں، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں بندوں سے ناراض ہوں. بعض اوقات ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے. چھوٹے ہیں تو ہے کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں فوت نہ ہو جائیں. بڑے ہیں تو کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ سارے خوف، اور خوف کی کوئی نہ کوئی قسم کسی نہ کسی کو لاحق رہتی ہے. ایسے میں انسان اپنے آپ کو سجھائے کہ کیسے میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر کوئی ایسی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز میری زندگی میں آتی ہے تو اس موقع پر میں کیا کروں گا تاکہ مجھے اجر تو ملے. پہلے تو یہ کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں تو زندگی میں ہو ہی جاتی ہیں. پھر 99% نہیں بھی ہوتی نا تو کوئی 1% تو مشکل آ ہی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں انسان صبر کر کے اجر کا مستحق بن جائے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. 9ویں بات جو انہوں نے سکھائی، یہ سب باتیں بچوں کو سکھانے والی ہیں، یہ تربیت اولاد ہو رہی ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی ہے. مثلا ہو سکتا ہے اس وقت آپ بیٹھے ہیں، آپ کی ٹانگ تھک گئی ہو، آپ تنگ ہو رہے ہو، جگہ اتنی نہیں کہ آپ آرام سے ریلیکس کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کچھ حاصل بھی تو کریں جو آپ کو اس وقت میں بھی اپنے گھر کے بیڈ پر نہ ملتا. تو انسان کو ہمیشہ تنگی کے وقت، تکلیف کے وقت آسانی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس میں خیر کا پہلو کون سا ہے. اور انسان اس وقت اللہ کو پکارتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان بھی کرتی. مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے ایک دفعہ ایسی بھی کچھ طبیعت خراب ہوئی، تو نئی وہ MRI شروع ہوئی تھی، تو ہر کوئی وہیں بھیج دیتا تھا کہ چلو اس سے پتہ چل جائے کہ کیا ہے. تو مجھے بھی ڈاکٹر نے MRI ریفر کر دی کہ جا کے کروا لیں. جب میں ہاسپٹل پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ اتنی سی ٹیوب میں انسان کو گھساتے ہیں. دیکھ کے تو بڑا ہی دل گھبرایا کہ یہ اس میں ہے، لیکن اب آپ بھاگ تھوڑ سکتے ہیں وہاں سے، آپ کو تو اب جانا ہی اس کے اندر، مرتے کیا نہ کرتے. بہرحال اب لیٹ گئے، اور مجھے کچھ ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے تنگ جگہوں سے، تنگ چیزوں سے. تو ایسا لگا کہ کیا ہو جائے گا، اور اس میں کہتے ہلنا بھی نہیں، سانس بھی چپ کر کے لو. بہرحال اندر گئے، میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اب یقین آنکھیں میں نے بند کر لی، جو میں پڑھتی ہوں مجھے لگا میں پتہ نہیں کتنی وسیع جگہ پہ بیٹھا، ایک تو میری کیفیت ہی بدل گئی. تو تنگی میں انسان اگر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. اللہ نے کہاں سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور کہاں اللہ نے ان کو باہر نکال دیا. پھر اسی طرح ہم باقی پیغمبروں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، تکلیفیں آئیں لیکن پھر تکلیفوں سے اللہ نے نجات بھی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و غم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا کہ کیوں نہیں. آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. 10ویں چیز جو انہوں نے حضرت ابن عباس کو سکھائی وہ تھی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی، مشکل کے ساتھ ہی آسانی. اور آپ دیکھیے سورۃ الم نشرح میں دو طرف یسر اور بیچ میں اسر کا ذکر ہے، یعنی ایک تنگی دو آسانیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس آسانی کو دیکھ نہیں پاتے. مثلا جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تھک بھی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھتے جائیں، نوافل بھی پڑھے ہیں ساری، تو آپ کے جسم میں ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بازو کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے، جو نماز آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اینڈ آف صلاۃ یا ریلیکس. آپ ویسے بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ نماز ہی زیادہ پڑھ لیں، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی پیچھے. بہرحال جو کام بندے کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں ان کو گنوا کے بات ختم کروں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو، سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈریں. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اور چھپ کے وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے، یعنی تقوی اختیار کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دے گا. دوسری چیز صدقہ، جہاں تنگی ہو صدقہ خیرات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. دوسروں کی مشکل میں کام آنا، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح دل کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا کرنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری.
یہ صرف درس دینے سے پہلے نہیں پڑھی جاتی دعا، جب بھی دل میں گھٹن محسوس ہو، ڈپریشن ہو، دل کی تنگی محسوس ہو، سب پڑھنا شروع کر دیں. اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ دعا پڑھیں، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اصل آسانی ہوتی ہے پھر دعا کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور اس دین پر عمل کرنا آسان کرے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی بچوں کی تربیت کے 10 نکات، 10 ٹپس کہ ان کو کیا سکھانا ہے. اور جب آپ یہ سکھائیں گے ان کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب بن جائے، آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے. چاہے بچے بڑے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، یہ 10 باتیں ان کو ضرور سکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.